بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام سچ کا سفر، میں ہوں سجاد ترین. آج ہمارے ساتھ ہیں تحریک انصاف کی رہنما ممبر قومی اسمبلی شاندانہ گلزار صاحبہ. آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ پی ٹی آئی کی 2 سال کی کارکردگی کیا رہی ہے، عوام میں جو مایوسیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کی مایوسی ختم کرنے کے لیے حکومت کیا اقدامات کرتی ہے، کیا غریبوں کے لیے کوئی امید کی کرن ہے. یہ ناظرین ہم ان سے بات کریں گے. بہت شکریہ میڈم، آپ نے ٹائم نکالا. میڈم، پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا تھا کہ 22 سال کی میں نے جدوجہد کی اور 22 سال کے بعد مجھے اقتدار ملا، لیکن ان کے پاس جو ٹیم ہے وہ تو آئی ایم ایف کی ہے اور معاشی صورتحال جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ آپ نے بتایا کہ جی ہماری ملکی معیشت کو اس وقت تکلیف کا سامنا ہے. دیکھیے، کورونا ساری دنیا میں آیا ہے اور اس وقت جو اسٹیمیشن ہے 3 ہفتے پہلے یہ اسٹیمیشن تھی کہ تقریباً $7 ٹریلین یعنی $7 کھرب کا دنیا کو نقصان ہوا ہے. اب وہ بات $9 کھرب پہ پہنچ گئی. کامرس منسٹری نے ہمیں بتایا کہ تقریباً $4 ارب کے ہمارے آرڈرز کینسل ہو چکے ہیں ایکسپورٹ کے. اسی طرح آپ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سروسز سیکٹر ہے، یعنی اسکول، ہسپتال، شادی ہال، یہ ساری چیزیں، بینک. تو سوائے ہسپتالوں کے اور سوائے تھانوں کے آپ کو پتا ہے آپ کی تمام معیشت پہ تالا لگ گیا تھا لاک ڈاؤن کے بعد. اس کا یہ کمیولیٹیو رزلٹ ہوا کہ آپ کے ایف بی آر کی ریونیو تقریباً $900 ارب گر گئے. یہ ضروری اماؤنٹ ہے کہ اس میں بعد میں مزید بات ہونی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس دن مارچ 2020 کو جس دن لاک ڈاؤن ہو رہا تھا اس سے کچھ دن پہلے، اگر آپ مجھے اجازت دیں گے میں آپ کو تھوڑی سی فیکٹس اینڈ فگرز دے دوں کہ آپ کی معیشت کہاں تھی اور وہ کہاں پہنچ گئی. اور یہ ضروری ہے آپ کی عوام کے لیے بھی جاننا، سادہ فہم زبان میں پڑھ کے سناؤں گی کیونکہ غلط نہ ہو جاؤ. یہ دیکھیں جی موڈیز نے بتایا، یہ میں آپ کو موٹے موٹے بتا رہی ہوں، جو انٹرنیشنل جی آرگنائزیشنز جی ہوگی، ورلڈ بینک ہو گیا، آئی ایم ایف ہو گیا، جی موڈیز ہو گیا، انہوں نے کہا کہ آپ کی گروتھ، آپ کی جو اکنامک پروفائل ہے وہ نیگیٹو سے اسٹیبل پہ چلی گئی. آپ کی امپورٹ 16% نیچے چلی گئی جس سے آگ لگ ہوئی تھی پاکستان کی معیشت کو. آپ کا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تقریباً 20 سال سے 0.7% پہ تھا، اس سال 137% اس میں انکریز آیا. اچھا، ایف بی آر کا ٹیکس 17% بڑھا، جو ریونیو سے ہم کرتے ہیں، جو ایف بی آر کا ٹیکسیشن ہوتا ہے. جو ہم نے نان ٹیکس ریونیو بڑھایا وہ 134% قیمت میں، نان ٹیکس ریونیو. یہ پہلی دفعہ ہے پچھلے 10 سال. آپ کا پرائمری سرپلس تھا 194 بلین، بجٹ ڈیفیسٹ ہم نے گھٹایا 3.8% جی ڈی پی پہ لے آئے، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے 73% کم کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو پاکستان 18 اگست 2018 کو دیوالیہ ہونے والا تھا، یہ بلومبرگ کہہ رہا تھا، یہ آئی ایم ایف کہہ رہا تھا، یہ ورلڈ بینک کہہ رہا تھا، وہ پاکستان اب اس حالت پہ آ گیا تھا مارچ 2020 میں. فاسٹ فارورڈ کرے کچھ دن لاک ڈاؤن ہوتا ہے دنیا میں بھی اور پاکستان میں، اور اس کے نتائج کیا تھے؟ معیشت کو تو تباہ ہونا ہی تھا. اگر آپ 100 سال پہلے نظر ڈالیں، جو آخری وبا آئی تھی اس میں دنیا کی اکانومی 15% شرنک کی تھی. ماہرین اب کہتے ہیں کہ اب دنیا کی اکانومی 3% شرنک کرے گی تو یہ نتیجہ ہے. آپ خدا نہ خاصا سوچے اگر 15% شرنک ہوتی تو پاکستان کا کیا حال ہوتا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے شروع میں ہی اسٹیبلائزنگ میجر لے لیے، احساس پروگرام سٹارٹ کیا، لوگوں کو ان کے گھر میں رزق پہنچایا، ورنہ اس سے برے حالات ہو جانے. نہیں، لیکن پرائم منسٹر عمران خان کے پاس اپنی تو کوئی ٹیم نہیں ہے نا. یہ ساری ٹیم تو آئی ایم ایف کی رکھی ہوئی ہے، چاہے وہ باقر رضا ہوں، چاہے وہ حفیظ شیخ ہوں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو آئی ایم ایف کو سرو کر کے آتے رہے ہیں یہاں. دیکھیں، جس آئی ایم ایف کی آپ بات کرتے ہیں نا، اس کو سسٹم کو ہوتے بریٹن ووڈ سسٹم. کب کا بنا ہوا تھا؟ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن. میں خود 2013 کے اخیر میں پاکستان واپس آئی تھی، ڈبلیو ٹی او کو چھوڑ کے، سوئٹزرلینڈ کو چھوڑ کے، کیونکہ مجھے یہ لگا خان صاحب میرے صوبے میں ان کی حکومت آ چکی تھی. ہمیں لگا کہ شاید جو ہم سب بچپن سے خواب دیکھ رہے ہیں، ہم نے پہلی دفعہ میں نے زندگی میں 2013 میں ووٹ دیا تھا پی ٹی آئی کو. سیاست میں نہیں تھی لیکن میرے والد صاحب ان میں تھے، میرے سیاسی ورکر کی حیثیت سے مجھے یہ لگا کہ یہ انشاءاللہ تبدیلی لائیں گے. تو اگر میں اپنی اچھی نوکری چھوڑ کے آ سکتی ہوں، تعلیم چھوڑ کے آ سکتی ہوں، اپنی تنخواہ چھوڑ کے آ سکتی ہوں، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ میں بھی آئی ایم ایف کی غلام ہوں. دیکھیں، آئی ایم ایف میں، ورلڈ بینک میں، ڈبلیو ٹی او میں ہر آدمی نہیں جا سکتا. وہاں پہ ٹاپ اور ڈام ہمارے کو وہاں رشتے دار بیٹھے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف میں اگر آپ کو نوکری ملتی ہے، ورلڈ بینک میں ملتی ہے یا ڈبلیو ٹی او میں، آپ کو صرف آپ کی محنت پہ یا قابلیت پہ ملتی ہے. تو اگر پاکستانی ایکسپرٹس واپس آتے ہیں باہر ممالک سے تو اس میں تو پاکستان کی بہتری، ہمارا کوئی نقصان تو نہیں ہے اس میں. میڈم، یہ حفیظ شیخ صاحب تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی سرو کرتے رہے ہیں، اور جیسے ہی پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی انہوں نے ساری ذمہ داری پیپلز پارٹی پہ ڈالی اور بریف کیس اٹھایا اور واپس چلے گئے. جی دیکھیں، ڈاکٹر ثانیہ نشتر
اگر آپ کو یاد ہے 2008 سے لے کے 13 تک تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی نا، تو یہ انہوں نے ہیلتھ سروسز پاکستان میں فراہم کی حکومت پاکستان کو. 2013 سے 18 جب نون کی حکومت تھی تو یہ ہماری WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں کینڈیڈیٹ تھی، یہ ہیڈ ہو WHO کی، تب نون کی تھی. اب وہ ہمارے ساتھ احساس پہ کام کر رہی ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوا نا کہ پیپل پارٹی کی ہیں. یہ لوگ اکنامک یا ہیلتھ کنسلٹنٹس ہیں اور یہ ہر پاکستانی حکومت کے ساتھ خدمت کرنے کو تیار ہوتے ہیں جب ان سے ان کی خدمت مانگی جاتی ہے، کیونکہ ان کا پاکستانی پاسپورٹ ہوتا ہے، پاکستانی آئیڈینٹی ہوتی ہے. لیکن میڈم اس وقت آپ کے پاس جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، جو پیپلز پارٹی کی اہم پوسٹوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہی آپ کے ساتھ ہیں. کتنے ہوں گے بتائیے نا، کتنے ہوں گے؟ ہمارے بھی تو گئے نا، ناز بلوچ صاحبہ گئی ہیں، آغا رفیع اللہ گئے ہیں، اویس غنی صاحب ہم سے گئے ہیں. میں آپ کو 10 اور نام سنا سکتی ہوں کہ جب 1997 میں پرائم منسٹر کا جو جنرل الیکشن ہوا تھا، جب عمران خان صاحب کو ایک سیٹ ملی تھی، ہمیں بہت سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے. میں آپ کو کس کس کے نام دوں؟ نہیں، لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ کل آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ تھے، آج آپ کے ساتھ ہیں، کل کوئی اور آئے گا ان کے ساتھ ہوں گے. تو یہ جو سیاست میں یہ والا رجحان ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نظریاتی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ایک بندے کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا نظریہ بدل گیا ہے محترمہ کی شہادت کے بعد، اور وہ اگر پارٹی بدلنا چاہے تو ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آ جائیں اس پارٹی میں. یا فرض کرے ہماری پارٹی سے کوئی ناراض ہو کے چلا جاتا ہے پیپلز پارٹی، تو اب ان کو بیڑیاں باندھ دیں. دیکھیں، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں سیاست میں. پاکستان میں ہے ہی 3 بڑی پارٹیاں. ہاں، اگر کل کو چوتھی 5ویں پارٹی آ جاتی ہے، پلس آپ کی میچور ڈیموکریسی نہیں، آپ کی ڈیموکریسی کو 4 دفعہ دھکا لگا اور بہت زور کا لگا جمہوریت کو. جب آپ کو لگے کہ ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں نا سیاسی فیلڈرز ہوتے ہیں، جیڑا جیتا وہ دنال وہ چلے گئے، وہ الگ بات ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ واقعی نظریاتی ہوتے ہیں، اور جب ان کو میں آپ کو نام لے کے بتا سکتی ہوں، لیکن بہتر ہے کہ نہ کہوں، جو لوگ پیپلز پارٹی سے علیحدگی اختیار کر چکے ہیں کیونکہ ان کی قیادت نہیں پسند. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھٹو صاحب کی پارٹی تھی، محترمہ کی پارٹی تھی، اور وہ نظریہ بھی نہیں رہا، تو بہت لوگ ان سے چلے گئے. انہوں نے نہیں، اناؤنسمنٹ نہیں کی، نہ وہ ہماری پارٹی میں آئے، بٹ چلے گئے ہیں وہ. اسی طرح نون کا دیکھ لیں. دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا ترین صاحب، اور یہ پاکستان کی سخت بدقسمتی ہے، یہ ہندوستان میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، جنوبی ایشیا میں بہت زیادہ ہے، کہ ہماری سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں اصولی، ہماری خاندانی پارٹیاں ہیں. تو فرسٹ رو سیکنڈ رو جو بیٹھتی نا اسمبلیوں میں، چاہے صوبے میں ہو چاہے سینٹر میں، وہ پورے خاندانوں کی ہوتی ہے. کون بندہ چاہے گا کہ ایسی پارٹی میں رہیں جہاں پہ آپ کو کوئی ہوپ نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی، کیونکہ آپ کے نام کے پیچھے اس پارٹی کا خاندان کا نام نہیں ہے، آپ کچھ نہیں بن سکتے ہیں. کون بندہ رہے گا خود جو اپنی عزت کرتا ہے اس پارٹی میں؟ کیوں رہے گا؟ یہ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں جو الیکشن کا عمل ہے وہ تو اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ اب غریب آدمی تو یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ الیکشن میں آئے. بالکل. یہ الیکشن کے عمل کو سستا کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے پاس کوئی پروگرام ہے کہ عام غریب آدمی بھی کوئی پارلیمان میں آ سکے؟ دیکھیں، آپ ابھی بھی ہمارے ایم این ایز دیکھ لیں. آپ کو بلکہ ہمارا تو مذاق اڑایا جاتا ہے، کہتے ہیں ہم تو خاندانی لوگ، ہمیں بہت سارے اپوزیشن کے ایم این ایز کہتے ہیں کہ ہم تو خاندانی لوگ لے کے آتے، آپ نامعلوم افراد کو لے کے آئے. جی، ہم نامعلوم افراد کو نہیں لے کے آئے، ہم پی ٹی آئی کے گراس روٹس ورکرز کو لے کے آئے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں، مراد سعید، فاروق حبیب، شاہد خٹک اور صداقت لباسی، یہ سارے انصافیئنز ہیں جو ایج 10 11 12 15 20 سے شوکت خانم کے ایک کریز میں اس میں آگے پی ٹی آئی میں ورکرز رہ چکے ہیں. اسی طرح ہماری جو خواتین اگر دیکھ لیں وہ ساری ٹیکنوکریٹس ہیں، اتنی ساری ٹیکنوکریٹس ہیں، کوئی ایجوکیشن سے، کوئی ہیلتھ سے، کوئی کہاں سے ہے. خان صاحب کی کوشش یہ رہی ہے ہمیشہ کہ نیو بلڈ لے کے آئیں اس پارٹی میں. اب اگر آپ دیکھیں اگلے الیکشن کے لیے بھی یہی ہم کریں گے. جو مجھے اتنا پتا چلا ہے کہ پرائم منسٹر کوشش کریں کہ ایک مینٹورشپ پروگرام ہو، ایک لیڈرشپ پروگرام ہو کہ نیکسٹ جنریشن آف لیڈرز کو نرچر کیا جائے. سوائے ایک خاندان یا 2 کے آپ دیکھ لیں گے کہ ہماری پارٹی میں کہیں آپ نہیں دیکھیں گے کہ تایا، چاچا، ماما، پھوپھی کے لوگ ہوں، سوائے 1 2 خاندانوں کے. اگر آپ باقی اپوزیشن کو دیکھیں، ان کی خاص کر جو ریزرو ایم این ایز آتی ہیں یا ان کی جو الیکٹڈ بھی آتی ہیں، سوائے خاندان کے کوئی نہیں آ سکتا. کسی کوئی نہ کوئی لنک ہوگا کسی فیملی سے. تو پی ٹی آئی ایک ریولوشن لے کے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، 1 سال میں ریولوشن نہیں آتا، 2 میں نہیں آتا. میں نے کل ٹی وی پہ بات کی تھی کہ مارٹن لوتھر کنگ، جنہوں نے امریکہ میں بلیک رائٹس، بلیک لائیوز میٹر، بلیک ایکوالٹی، یعنی جو افریقی امریکن اوریجن کے لوگ ہیں ان کے لیے کوشش سٹارٹ کی تھی، وہ آج تک نہیں ختم. اس کو 50 سال ہو گئے، ابھی بھی امریکہ میں آگ لگی ہوئی ہے ریس ریلیشنز پہ. تو نئے پاکستان آنے میں وقت لگے گا، یہ ٹریڈیشنل خاندانی سیاست ختم کرنے میں وقت لگے گا. گزشتہ 2 سال میں اگر پی ٹی آئی کی یہ کارکردگی دیکھی جائے تو معاشی اعتبار سے کسی حوالے سے ان کی کارکردگی کو قابل تعریف نہیں ہے. آٹا مہنگا ہے، چینی کا بحران ہے، دوائیوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں،
اس کے علاوہ پرائم منسٹر عمران خان نے خود یہ کوشش نہیں کی کہ ملک میں کوئی اتفاق رائے ہو سکے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. پہلی بات آپ نے بہت ضرور چھیڑی، آپ نے بات کی کہ معاشی پرفارمنس میں نے آپ کو بتا دی شروع میں کہ کیا ہمارا جی ڈی پی بڑھا، کیا ہمارا ریونیو بڑھا، کیا ہمارا ٹیکس ہم نے کم کی. اس بجٹ میں پہلی دفعہ بجٹ آیا کہ ہم نے ایک ٹیکس نہیں لگایا، عوام کو سب سے زیادہ ریلیف دیا ہے. اچھا، آپ کو پتا ہے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہونا چاہیے لیکن آپ کی ویورز کے لیے میں بات کر رہی ہوں. جب آپ کی اکانومی قرضے پہ چلتی ہو، آپ کو پتا ہے ہمارے دیہاتوں میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ قرضے لیتے ہیں زرعی ترقیاتی بینک سے بہت ہی مشکل ریٹس پہ. 18% ریٹ تھا نون لیگ کی حکومت پہ، ہم اس کو 10% پہ لے آئے فارمرز کے لیے یعنی کاشتکاروں کے لیے. وہ وہاں سے لون لیتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں بیٹیوں کی شادیوں کے لیے، ان کی نان پروڈکٹیو لونز لیتے ہیں، نہ اس کو زمین پہ لگاتے ہیں نہ کاشت میں لگاتے ہیں. یہی آپ کی پچھلی 10 سال سے حکومتیں کر رہی تھی، قرضے پہ قرضہ لے کے آپ معیشت چلا رہے تھے. تو اسے تو آبویسلی معیشت چلنی تھی. جب آپ گئے آپ نے ایک قرضوں کا پہاڑ چھوڑ دیا عوام پہ. اس وقت آپ کی فیملی، میری فیملی، ہم سب جتنے افراد ہیں آپ کے گھر میں، میرے گھر میں، تقریباً 2.5 کروڑ سے لے کے 3.5 کروڑ تک ہم ہر بندہ مقروض. وہ ہماری پشتے وہ قرضے دیں گی. ہم کیا کریں؟ انہوں نے ڈالر سستا رکھا آرٹیفیشلی، 24 ارب ڈالر ڈالے اس اکانومی میں اور روپے کو اس کو 100 روپے پہ رکھا، ڈالر کو 100 روپے پہ رکھا روپے کی بنسبت. اس سے ہوا کیا؟ آپ نے قرضے کی معیشت چلا رہے تھے. آپ کب تک قرضے کی معیشت چلائیں گے؟ کب تک پاکستان کا غریب رہے گا؟ تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس آگ کو ٹھنڈا کیا. نیچرلی اس سے غربت بڑھے گی، نیچرلی اس سے تکلیف آئے گی، نوکریاں کم ہوگی. اب اس کا دوسرا سٹیپ کیا تھا؟ دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ ہم نے جب قرضے کی ادائیگی کرنا شروع کی، ڈالر مہنگا ہو گیا تو ہمارے قرضوں کے میں بھی مد میں زیادہ ہو گئے. لیکن قرضہ ہم نے ٹوٹل 1.5 ٹریلین پچھلے سال لیا، 1.5 ٹریلین اس سال لیا، تقریباً 6 سے 7 ٹریلین خرب روپے ہم نے ان کے قرضوں میں دیے. اچھا، ماضی کے قرضوں میں. اب جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو ہم کر کیا رہے ہیں کہ معیشت کو استحکام دیں. مت مانے آپ میری بات، پی ٹی آئی کی کوئی بات مت مانے. آپ انٹرنیشنل فگرز دیکھ لیں. 18 اگست 2018 کو آپ کی کیا دنیا میں رینکنگ تھی؟ 10 لوئسٹ اکانومیز میں آپ کی تھی. ایز آف ڈوئنگ بزنس، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، یعنی کوئی یہاں پہ ذرائع معاش نہیں کرنا چاہتا تھا. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی. کرپشن یہاں سب سے زیادہ تھی. یہ میں نہیں کہتی، آپ کے انٹرنیشنل فگرز کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں پیسہ کیوں لگا ہے، ملنا کیا ہے واپس. آپ ایک گھر بنانے کی کوشش کریں پاکستان میں یا بزنس کھڑا کرنے کی کوشش کریں، آپ کو کتنے حکومت کے اداروں کو پیسے دینے پڑتے ہیں؟ مجھ سے پوچھ لیں، مجھے نہیں آپ سے زیادہ پتا ہو کہ ہر بندے کے ہاتھ میں پیسے رکھو گے تو بزنس کھلے گا. سیمنز یہاں سے بھاگ گیا، بڑے بڑے بزنسز، جے سی پینی یہاں سے بھاگ گیا. ٹارگٹ امریکہ، والمارٹ امریکہ کی بڑی بڑی دکانیں یہاں بند ہو گئی کیونکہ یہاں خان پہ وہ صاحب نے بزنس کوئی کر. جی میڈم خان صاحب نے جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے عوام کو خواب بیچے کہ 1 کروڑ نوکریاں ہوں گی، گھر ہوں گے لاکھوں کی تعداد میں، اور جب خان صاحب اقتدار میں، اور پھر خان صاحب نے کنٹینر پہ یہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا. خان صاحب کو اس وقت ملک کی معاشی حالت کا نہیں پتا تھا یا عوام سے اس وقت جھوٹ بول رہے تھے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. اسٹیٹ بینک کی فگرز ہیں، میری نہیں ہیں، آپ پلیز دیکھ لیں، اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ ہیں کہ پاکستان کو ہر سال 7 لاکھ گھر بنانے ہیں، 7 لاکھ منیمم. ادروائز یہ ملک ڈوب رہا ہے کیونکہ جس بندے کا گھر نہیں ہوتا اس کی ذرائع معاش صرف اس لیے ہوتی ہے کہ جس اسکول کا بل، اسپتال کا بل، گھر کا بل. یہ آپ کی اکانومی کی بیس تھی. میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. آپ کھوکھلے تھے. آپ کا ملک انگریزی میں کہتے ہیں ہاؤس آف کارڈز، تاش کے پتوں کا آپ کا گھر بنا ہوا تھا. اور جب آپ جوا کھیلتے ہیں نا ملک اور قوم کی قسمت کے ساتھ، یہ پھر ہوتا ہے اس ملک کے ساتھ. نیا پاکستان بھی بنے گا، نوکریاں بھی، گھر بھی بنیں گے. لیکن کیونکہ اب پینڈیمک آ گیا ہے، ہم نے پہلے کینسر کے مریض کو نکالنا تھا آئی سی یو سے. جب آئی سی یو سے نکل آئے یعنی سخت فیصلے کرنے تھے، کنسٹرکشن کرنی تھی، ہم نے انٹرسٹ بڑھایا کیونکہ جب ملک میں انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے مہنگائی ہوتی ہے، انفلیشن ہوتی ہے. ہم نے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. اور جو دوسرا آپ نے سب سے امپورٹنٹ سوال پوچھا، آٹا، چینی، بجلی اور تیل کی بحران کی، یاد رکھیں ہماری ایک کنٹرولڈ اکانومی نہیں ہے. ہم پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں روکتے تھے، لیکن یہ جو کارٹیلز، یہ جو مافیاز بنے ہیں، یہ ہم نے بنائے. آپ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی کوشش کریں، آپ کی جو ریسرچرز کی ٹیم ہے ذرا کھول کے دیکھ لیں. کمپٹیشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ کیا لکھا ہے کہ پاکستان میں پچھلے 20 سال سے کیا ہو رہا ہے، کتنے مافیاز بنے ہوئے ہیں. اور کمپٹیشن کمیشن کی ہماری حکومت نہیں، پچھلی حکومتوں نے رپورٹیں لکھوائی اتنی موٹی موٹی، اور اس میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے مافیاز پاکستان کو کھا گئے ہیں. وہ رپورٹ جب آتی ہے اس پہ سپریم کورٹ میں سٹے لیا جاتا ہے. چینی پہ مافیا نے کیا سٹے لیا ہے اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں. آج جو پیٹرول کے کارٹیلز ہیں، آج اس کے خلاف اسلام آباد میں دوبارہ
اپلیکیشن درخواست دائر ہوئی کہ جی ان کو حکومت کے کمیشن کو روک کے. ہماری واحد حکومت ہے جو پرائیویٹ سیکٹر اور مافیاز کے خلاف, جس میں سیاستدان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہر کوئی بیٹھا ہوا ہے, ان کے خلاف, اپنے ہی خلاف ہم نے رپورٹیں شروع کی, اپنے لوگوں خلاف, اپنے منسٹرز کے خلاف, کیونکہ سوائے اللہ کے وزیر اعظم کو کسی کا ڈر نہیں. ان کا نہ بیٹوں کو کچھ کھلانا ہے, نہ بھائیوں کو, نہ بہنوں کو. انہوں نے صرف اس پاکستانی عوام کے لیے کام کرے. لیکن یہ یاد رکھیے, وزیر اعظم نے شروع سے کہا تھا کہ جب آپ ایک خواب دیکھتے ہیں, ایک ملک ٹھیک کرتے ہیں, اس میں وقت لگتا ہے, اس میں تکلیف ہوتی ہے, وہ تکلیف عوام کو بھی ہوگی, ہمیں بھی ہو رہی. شوگر مافیا کے جو بہت بڑے سرخیل تھے جہانگیر ترین, وہ تو اپنے بیٹے کے ساتھ جہاز میں بیٹھے اور فیملی کو لے کے لندن چلے گئے. اگر کوئی اپوزیشن کا آدمی ہوتا تو اس کے گھر تو اس وقت نیب جو ہے ان کے بچوں کو بھی پکڑ رہی ہوتی اور اس کے پورے خاندان کو انہوں نے اندر کیا ہوتا. لیکن جہانگیر ترین صاحب کو تو پروٹوکول کے ساتھ جانے دیا گیا. جی اپوزیشن والے تو اس سے پہلے لندن پہنچ گئے تھے, شوگر والے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے اپوزیشن والے شوگر مافیاز جو سب سے بڑے ہیں, وہ تو لندن میں کہہ رہے تھے کہ جی ہماری پلیٹلیٹس خراب ہیں, اور وہ پلیٹلیٹس ٹھیک ہو گئی ہیں معجزانہ طریقے سے, لیکن پاکستان واپس آنے کا نام نہیں ہے. اور مزے کی بات تو یہ ہے, پلیز ذرا سن لیجئے گا, کہ اگر اتنے ہی جہانگیر ترین صاحب ہمارے تھے تو پھر ان لوگوں کے ساتھ مل کے کیوں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ, آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی وکلاء کا گروپ ہے, انہوں نے جا کے سٹے لیا. اس میں تو کہتے ہیں نہ رہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز, نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز. سارے چینی چور اکٹھے ہو چکے ہیں, چاہے وہ چینی چور پروو ہو چکے ہیں کہ نہیں, ابھی تو ان پہ کیسز ہونے FIA کی طرف سے. سو آئی ایم سوری, ہر بندے نے اپنا رنگ دکھا دیا. ہم نے تو ثابت کر کے دکھایا ہے کہ جو ہمارے ساتھ میں بھی ہے اور غلط کام کر رہا ہے, اس کی کوئی معافی نہیں ہے. یہ جو پلیٹلیٹس کی بار بار PTI والے بات کرتے ہیں, آپ نے بھی بات کی, یہ تو کورٹ میں رپورٹس گئیں. اگر یہ رپورٹس غلط تھیں, آپ کے منسٹر یہ کہتے ہیں, تو جن لوگوں نے یہ غلط رپورٹس بنائی ابھی تک ان کو FIA کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا, ان کا ٹرائل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ بیچارے جی ڈاکٹر صاحبان ہوتے ہیں, ان کے سر پہ بندوق رکھی ہوتی کہ لکھو یہ رپورٹ, ورنہ تم غائب, تمہاری فیملی غائب. یہ جی مالداروں کا پاکستان ہے. میری بات سنیں, نیب قانون کے خلاف ہر کوئی روتا رہتا ہے. مجھے پتا ہے پچھلی 40 سال میں کوئی حکومت یہ روئی تھی کہ جی کرمنل پروسیجر کوڈ بدل دیں, سول پروسیجر کوڈ بدل دیں, پاکستان پینل کوڈ بدل دیں. میرا اور آپ کا ڈرائیور ہمارے گھر سے 10,000 روپے چوری کرتا ہے, 10 سال جیل میں بند رہتا ہے, اور یہ لوگ پاکستان سے اربوں روپے چوری کر جاتے ہیں. کہ پاکستان کا جی بزنس پچھلے, آپ کو پتا ہے 40 سال سے نیچے جا رہے ہیں. ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ اور زراعت, تینوں 40 سال سے نیچے جا رہے ہیں. ان کے خاندانوں کے بزنسز بڑھتے جا رہے ہیں, اومنی گروپ کا, شریف گروپ کا, فاطمہ گروپ کا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک نیچے جا رہا ہے, آپ اوپر جا رہے ہیں؟ جواب دے دیں پھر عدالت میں. میں تو کہتی ہوں کہ چور ہماری پارٹی میں, دوسری پارٹی میں ہو, ہمارا مینیفیسٹو ہے انصاف. انصاف ہو کے رہے گا, چاہے ہمارے میں بیٹھا ہو چاہے ادھر بیٹھا ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خان صاحب کی پارٹی میں اور اس پہ انصاف نہیں. ابھی عامر صاحب پہ اور ظفر مرزا صاحب پہ نیب نے سٹارٹ نہیں کی انکوائری. ہم تو کوئی سڑک پہ نہیں نکلے, ہم تو کوئی نہیں پٹے, ہم تو کوئی نہیں رہے. ٹھیک ہے, ہو جائے انصاف. یہی اگر ہوئی ہے کرپشن, کریں انصاف, ہم تو نہیں روک. یہ جو احتساب ہے, آپ کی پارٹی احتساب کا نعرہ لگا رہی ہے, یہ تو احتساب بالکل یک طرفہ جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے لوگ پکڑے بھی جا رہے ہیں, اپوزیشن کے لوگوں پہ مقدمات بھی بنائے جا رہے ہیں. شہزاد اکبر صاحب ایک جو ہے نہ ختم ہونے والی کرپشن کی کہانیاں بھی عوام کو سناتے ہیں, لیکن جب یہ کورٹ میں کیس جاتے ہیں تو ان کے بکھے ادھیڑ دیے جاتے ہیں. اور آپ کے جو حکومت میں جو لوگ اس کرپشن میں جن پہ انوالو ہیں, جن پہ الزامات ہیں, ان میں سے تو کسی کے خلاف اس طرح کا سلوک نہیں کیا جا رہا. پرویز خٹک صاحب پہ کیس ہے, علیم خان پہ ہیں, ترین صاحب تو ابھی گئے. علیم خان صاحب کو بند نہیں کیا تھا. عامر کیانی صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل نہیں ہیں. ظفر مرزا صاحب ہمارے ہیلتھ منسٹر نہیں ہیں. مجھے سر آپ بتا دیں, پچھلی حکومتوں میں کسی ایک گورنمنٹ نے اگر اپنے سٹنگ منسٹر یا ممبر آف پارٹی یا کسی ورکر پہ کیس کیا, آپ کو ماڈل ٹاؤن بھول گیا, ماڈل ٹاؤن کا سانحہ, کہ اس کے کتنے ریوارڈز ملے تھے لوگوں کو, اس کی شاباشیاں ملی تھی, گلو بٹ کو فلمیں مل رہی تھیں. ایسی بات کرتے ہیں سر. ہمارا انصاف کا پیمانہ دیکھے اور ان کا دیکھے, زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن آپ نے ابھی تک تو کسی آدمی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا نا, آپ کے کسی بھی, نہ کس کے محمود خلاف خان, ایکشن ہوا ہے؟ میاں صاحب کے خلاف ایکشن ہوا ہے, شہباز صاحب کے خلاف ہوا ہے, مجھے بتائیں نا. یہ تو سارے کس کے خلاف ایکشن ہوا ہے؟ یہ تو سارے اپوزیشن کے لوگ ہیں نا. میں یہی بات کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں انکوائری سب پہ سٹارٹ ہو گئی ہیں. یہ نیب کی کمزوری ہے, نیب کے قوانین کی کمزوری ہے کہ وہ کچھ نہیں کر پائے. اس پہ 10 دفعہ ہم نے کوشش کی اسمبلی میں. اگر اپوزیشن کو اتنا ہی شوق تھا نیب کو ٹھیک کرنے کا, تو نون لیگ کی 5 سال حکومت ٹھیک کرتے نا. انہوں نے نیب کا استعمال کیا,
انہوں نے وکٹمائزیشن کی. ان کی تقاریر ہی دیکھ لیں کہ زرداری صاحب کو میں پتہ نہیں پیٹ کاٹ کے زمین پہ کھینچوں گا, اب ان کے سگے بھائی بن گئے ہیں. یہ تو ان کی سیاست ہے. میڈم ہم مجھے ایک نے بریک کا ابھی بھی کہا جا 10 رہا دفعہ ہے, مجھے بولا ایک ہے بریک کا اپوزیشن کہا کو جا رہا ہے, کہ بریک سے ہمارے ساتھ واپس آتے بیٹھے. ہیں تو پھر آپ سے مزید بات کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. میڈم آپ سے بات ہو رہی تھی کرپشن کے حوالے سے, کہ احتساب کے حوالے سے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب جو خواب لوگوں کو بیچتے رہے, دیکھیں وہ پچھلی حکومت کرپٹ تھی, وہ کرپشن انہوں نے کی ہوگی, سب کچھ کیا ہوگا, لیکن انہوں نے موٹر ویز بنائے, بہت سارے میٹروز بنائے, منصوبے بہت سارے کیے. آپ نے تو 2 سال میں کچھ بھی نہیں کیا, کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. شکریہ ترین صاحب. دیکھیے پہلی بات, پچھلی حکومت نے بالکل موٹر ویز بنائی, سڑکیں بنائی. کہاں بنائی؟ آپ کو پتہ ہے سوات میں جو موٹر وے ہے, ان کے جو صوبے کے ہیڈ ہیں پی ایم ایل این کے, وہ موٹر وے ان کے گھر کے سامنے سے گزرتی ہے. یہ موٹر ویز اس طرح بنتے ہیں کہ میرے گھر سے گزریں, کیونکہ میں پارٹی کا ممبر ہوں. بجلی پانی کا حال آپ دیکھ لیں صوبوں میں, کے پی کے میں دیکھ لیں, 5 سال پی ٹی آئی کی حکومت تھی, جو جارحانہ سلوک کیا گیا صوبہ سرحد کے ساتھ بجلی کے حوالے سے, پانی کے حوالے سے, صرف اس لیے کہ وہاں پی ٹی آئی کی حکومت تھی. آپ بات مجھے کرتے ہیں جی کہ ہم نے قرضے لیے. سوری میں تھوڑا سا کمپلیٹ کر دوں. جی آپ مجھے بتا دیں سر کہ 2018 اگست, ایک دن پرائم منسٹر کے حلف لینے کے بعد پاکستان کیسا تھا, ہمارے معاشی انڈیکیٹرز کیا تھے, آپ بتا دیں. پاکستان میں کتنے اچھے گورنمنٹ ہسپتال تھے, پرائیویٹ کی بات نہیں کری. پاکستان میں کتنے اچھے گورنمنٹ اسکول تھے, پاکستان میں کتنے اچھے گورنمنٹ کالج تھے, اور پاکستان میں نوکریاں کتنی تھی, پاکستان میں خوشحالی کی, آپ مجھے بتا دیں. تو میں کہوں گی جی بالکل ہم نے 2 سال میں برباد کر دیے, لوگ تو پیرس یا لندن چھوڑ کے گئے تھے. میری بحث ہی ختم ہو جائے گی آپ سے. ماہر معیشت جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال میں 1 کروڑ لوگ, اور اس سال جو آپ نے ابھی بجٹ کا کیا ہے, سلسلہ شروع کیا ہے, اس میں 70 سے 80 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوں گے. یہ پی ٹی آئی کی کارکردگی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ابھی جو ہمارے پاس فگرز آئے ہیں وہ 30 لاکھ لوگوں کے آئے ہیں اس وقت. وہ بڑھ بھی سکتے ہیں, بالکل صحیح ہے. میں نے شروع میں آپ کو بتایا سجاد صاحب, آپ کی جو جی ڈی پی ہے نا, گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ, یعنی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھی سروسز سیکٹر. 60% آپ کا جی ڈی پی اس سے بنتا ہے. ٹیکسٹائل سے نہیں ہے, قالینوں سے نہیں ہے, جوتوں سے نہیں ہے, فٹ بالوں سے نہیں ہے. آپ کی معیشت سروسز سیکٹر, ابھی جو ہم کر رہے ہیں ٹی وی شو, یہ سروسز ہیں. ریڈیو سروسز ہیں, ہسپتال سروسز ہیں, سکولز, میرج ہالز, بینکس. 3 مہینے کیا حال تھا دنیا کا, میں نے آپ کو دوبارہ بتایا, 9 خرب ڈالرز کی کرنچ ہوئی ہے. اگر دنیا میں ہوئی, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اگر ہم زراعت نہ کھولتے اور ہم کنسٹرکشن سیکٹر کو نہ کھولتے, اور یہ لاک ڈاؤن ہم نے شروع سے نرم رکھا تھا, اس لیے کہ ہمیں پتا تھا کہ معیشت کو دھکا نہیں لگے گا, لوگوں کو. ابھی ایک میں ٹی وی شو میں تھی تو میرے ایک بہت ہی عالم فاضل دوست کہتے ہیں پاکستان میں کوئی بھوک سے نہیں مرا. میں کہا وہ ٹپکل ایک رجے ہوئے مالدار آدمی کی بات کی. میں اپنے حلقے میں ہوتی ہوں, اور جب اپنے حلقے میں جاتی ہوں, آئی کین اشور یو سر کہ اس لاک ڈاؤن میں لوگوں نے یہ کہا کہ میڈم آپ ہمارے جنازے نہیں بند کروائیں, آپ نے ہمارے شادیاں نہیں بند کروائیں, مدرسے نہیں بند کروائیں, مسجد نہیں بند کروا نہیں سکے نا, یا تو فوج جائے اور کرفیو کرے. کہتے جو آپ نے بند کروایا ہمارا رزق, ہم 2 کام کرتے تھے, ہم یا زراعت پیشہ تھے اور یا ہم دہاڑی دار تھے, تو آپ نے لاک ڈاؤن کر کے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. ساری معیشت آپ کی سروسز سیکٹر, سروس اکانومی ہٹ ہوئی ہے. اب الحمدللہ جو یہ فگرز آ رہی ہیں, آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اگلے سال بجٹ تک کیا چینجز آئی ہوں گی. احساس پروگرام سے لوگوں کو سوشل پروٹیکشن مل رہی ہوگی. ہم نے 480 بلین کا اکنامک ریہیبلیٹیشن پیکج دیا. ہم نے زراعت کو, آپ دیکھ لیں سندھ حکومت نے آج, جو کیونکہ آپ کو پتہ ہے زراعت اور کھانا صوبائی سبجیکٹ ہے, سندھ حکومت نے اس ڈر سے کہ ہم ان کو کچھ کہے نا 14 ارب روپے مختص کیے زراعت کے لیے. فیڈریشن جس کا سبجیکٹ نہیں ہے زراعت, ہم نے 13 ارب مختص کیے, 13.5 ارب. یہ تو صوبوں کی سیریسنس ہے زراعت پہ. پرائم منسٹر جی عمران خان کی سنجیدگی کی صورتحال تو یہ ہے کہ وہ سندھ میں گئے ہیں اور چیف منسٹر سندھ سے وہ بات نہیں کی, انہوں نے وہاں ملاقات نہیں کی. جو ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے وفاق اور صوبے کے درمیان, وہ نہیں قائم کرنا چاہ رہے. سجاد صاحب مجھے آپ یہ بتائیے, آپ کس صوبے کے ہیں, کس شہر کے ہیں؟ میں تو جنوبی پنجاب کا ہوں. اچھا, میں کے پی کے سے ہوں جی. مجھے نہیں پتا جنوبی پنجاب میں کیا ہوتا ہے, بٹ مجھے لگتا ہے کے پی کے ہی طرح ہوگا. جب مہمان آتا ہے نا
تو ہم پہل کرتے ہیں کہ جی آئیں ہمارے گھر, چائے پیے, پانی پیے, کھانا. مہمان ہمیں فون کر کے نہیں کہتا کہ جی میں آ رہا ہوں, مجھے ریسیو کر لیں ایئرپورٹ پہ. وہ وزیر اعظم ہے اس ملک کا. ہی از فرسٹ امنگ ایکولس. وہ ایم این ایز میں بھی, منسٹرز میں بھی فرسٹ ہے. صوبائی وزیر اعلیٰ تو دور کی بات ہے. پہلی بات. دوسری بات, مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب جی ڈی اے ایم کیو ایم جو ناراض ہے پرائم منسٹر سے, ہماری پارٹی سے, وہ ان سے مل سکتے ہیں, پیپلز پارٹی کیوں نہیں مل سکتی؟ اور جو سب سے تعجب والی بات ہے کہ یہی پیپلز پارٹی والے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب ہر صبح وزیر اعظم سے این سی او سی میں ملتے ہیں. تو کراچی میں کیا ناراضگی تھی اگر نہیں آپ این سی او آپ سی نے کی میٹنگ میں؟ اب میڈم آپ نے مہمان کی بات کی. مہمان تو آپ کے گھر آ سکتا ہے, لیکن پرائم منسٹر کے لیے ایک باقاعدہ پروٹوکول ہوتا ہے. چیف منسٹر جی کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ نے وہاں جانا ہے اور پرائم منسٹر آپ سے ملیں گے. چیف منسٹر سندھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو بتایا ہی نہیں گیا کہ پرائم منسٹر کا کیا پروگرام ہے, وہ خود تو نہیں جا سکتے تھے. یہ ماننے کی بات ہے. آپ یہ مانتے ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم, پولیس صوبے کے نیچے آتی ہے, رینجرز ان کے ساتھ ہے, اور ان کو نہیں پتا کہ وزیر اعظم آ رہے ہیں؟ اخباروں میں اناؤنس ہوتا ہے, ٹی وی میں اناؤنس ہوتا ہے, اور سندھ کی حکومت کو نہیں پتا یہ کہاں رہ رہے ہیں. مریخ پہ تو نہیں رہ رہے نا, پاکستان میں رہ رہے ہیں. نہیں ان کو آپ کا کیسے نہیں خیال یہ پتا ہے کہ کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو چیف منسٹر سندھ ہیں وہ پرائم منسٹر کا اخبار میں سن کے اور ایئرپورٹ پہ بھاگتے ہوئے چلے جائیں؟ میں یہ کہتی ہوں سجاد صاحب کہ یہ لوگوں نے جس کرونا سے انہوں نے تنقید برائے تنقید اور سیاست شروع کی ہے نا, پیپلز پارٹی نون نے, اور کس چیز کے لیے؟ صرف اس لیے کہ جی ان کی جو فیملی کی قیادت ہے, یعنی زرداری صاحب کے فرزند اور میاں صاحب کی بیٹی, کہ ان کی بس انہیں کی زندگی میں, لوگ کہتے ہیں نا بچوں کی ہماری شادی ہو جائے کہ جی پرائم منسٹر بن جائے. اس دن کسی نے بڑی مزیدار تنقید کی. میرے کچھ رشتہ دار ہیں جو ڈفرینٹ سروسز میں, پولیس میں, سول سروس میں, پالیٹکس میں, پرائیویٹ سیکٹر میں. ان کا بڑے مزے کی بات ہے کہ ایک بزنس مین کا بیٹا بزنس مین ہو سکتا ہے, سویلین کا بیٹا سویلین ہو سکتا ہے, پالیٹیشین کا بیٹا پالیٹیشین ہو سکتا ہے. یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آرمی چیف کا بیٹا آرمی چیف ہو. لیکن یہاں پہ جو شوق ہیں لوگوں کے کہ میں پرائم منسٹر, میرا بیٹا پرائم منسٹر, میں پریزیڈنٹ, میری بیٹی پریزیڈنٹ, یہ جو شوق ہے نا وہ سیاست سے اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے نہیں ہوں گی. اس سے اوپر جانا پڑے گا, ملک کو دیکھنا پڑے گا. سندھ پاکستان کا حصہ ہے. جب فارمر پریزیڈنٹ زرداری صاحب آتے ہیں ہماری میٹنگ میں انڈسٹریز کی, تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان زندہ باد نہیں کہتے, سندھ کھپے کہتے ہیں. تو جب آپ کا دماغ ہی اس طرف بنا ہوئے کہ جی سندھ میرا ہے, پھر کوئی یکسانیت نہیں ہو سکتی, نہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتی. آصف علی زرداری صاحب نے تو سندھ کھپے کا نعرہ اس وقت لگایا جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو چکی تھی اور پورا ملک جو ہے وہ بلاک ہو چکا تھا, اور سندھ میں پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگ رہے تھے, تو وہ سامنے آیا, انہوں نے کہا نہیں پاکستان کھپے. سر میں انڈسٹری جو کمیٹی ہے نا آپ کی, جو ہماری پارلیمانی کمیٹیز ہے انڈسٹری, میں اس کی ممبر ہوں. سٹیل مل پہ میٹنگ تھی آج سے 4-5 مہینے پہلے. یہ میں اس کی آپ کو بات بتا رہی ہوں. ایک دفعہ انہوں نے پاکستان زندہ نہیں بولا, بار بار بولے سٹیل مل سندھ کا ہے. ہم نے کہا نو سر, سٹیل مل پاکستان کا ہے, سندھ کا نہیں ہے. آپ نے اس کو بے شک سندھ کے لیے استعمال کیا ہوگا. سندھ میں اپنی پارٹی ورکرز کو نائب کاسب کی نوکری پہ لگا کے انجینئر کی تنخواہ دے رہے تھے. وہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سندھ کو پاکستان سے الگ کر لیں. اور جائیں گے آپ کہاں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر عمران خان بار بار جو ہے 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں تبدیلی لانی ہے, 18ویں ترمیم میں تبدیلی لانی ہے, جبکہ ان کے پاس نہ قومی اسمبلی میں نہ ان کے پاس سینٹ میں اکثریت ہے. یہ کیسے تبدیلی لائی جائے گی اور اس کو کیوں بار بار ایشو بنایا جا رہا ہے؟ شکریہ سجاد صاحب. یہ اگر آپ ان کے الفاظ سن لیں ایگزیکٹ ان کی انٹرویو کے, وہ نظر ثانی کی بات کرتے ہیں. این ایف سی ایوارڈ کی بھی 18ویں ترمیم کی. آپ کے عوام کے لیے سادہ الفاظ میں, این ایف سی ایوارڈ وہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ وفاق میں اگر 100 روپے ہے تو 60 روپے صوبوں کو دے کے 40 روپے ہمارے پاس رہتے ہیں. ڈیفنس بجٹ دے کے ہمارے پاس 2000 روپے رہتے ہیں. روپوں کی بات ہو رہی, اور 2700 روپے پچھلے سال اور 2900 روپے ہم نے اس سال ان کے قرضوں میں دیا, یعنی 2.9 ٹریلین ہم نے ان کے قرضوں میں دیا. ہم -700 سے بجٹ سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وزیر اعظم اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلا رہے ہیں کہ ہم جب -700 بلین سے بجٹ سٹارٹ کریں گے تو ملک کی ترقی کب ہوگی؟ جب آپ نے 18ویں ترمیم کی, آپ نے تعلیم, خوراک, زراعت, لیبر, خواتین, انڈسٹری صوبوں کو دے. سندھ میں ایک مجھے کھجور کی انڈسٹری دکھا دی, اگتا سارا سندھ میں کھجور, اور یہ وہاں پہ انڈسٹری نہیں بنی. ایشو یہ ہے کہ اگر آپ کو ہائر ایجوکیشن کمیشن یونیورسٹیز ہیں صوبوں میں, اس کے پیسے صوبے کیوں نہیں دیتا؟ اگر آپ کے صوبے میں ہیلتھ فیسلٹیز ہیں جو سینٹر کی ہیں, صوبہ اس کو کیوں نہیں ٹیک اپ کرتا؟ یہ بات ہم کرتے نظر ثانی کی کہ ریشنلائز کرے کاسٹ. کب تک آپ قرضے پہ یہ ملک چلائیں گے؟ اور آئی کین اشور یو کہ جو پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, یہ باقی پارٹیوں کے مالدار خاندان ہیں, وہ آپ کے قرضے نہیں دینے والے آپ کی عوام کے.
یہ بھاگ جائیں کہ سب کے فورن پاسپورٹس ہیں، ان کے بچے تو باہر بیٹھے ہوتے ہیں، اب بھی ان کے پاسپورٹ چیک کروا لیں کہ کس ملک کے ہیں، 2 2 3 3 فیک پاسپورٹ ہوتے ہیں ان کے پاس. تو یہ لوگ تو چلے جائیں گے، عوام کیا کرے گی یہاں کی 90%، 99% پاسپورٹوں والے تو گئے. آپ نے بار بار اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ بھٹو خاندان اور یہ باہر زرداری خاندان یہ کرتے ہیں، لیکن بھٹو خاندان کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ بھٹو خاندان نے اپنی گردنیں بھی دی ہیں، اس ملک کے لیے شہادتیں بھی دی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی قبول کی، محترمہ بے نظیر بھٹو کو چوراہے میں مار دیا گیا، تو کیا ان کی اولاد آ کے ان کی جگہ پہ نہ کھڑی ہو؟ سجاد صاحب مجھے یہ بتائیں، بھٹو صاحب قربانی دیتے ہیں پاکستان کے لیے، کوئی شک نہیں. محترمہ نے اس سے بھی زیادہ قربانیاں دی پاکستان کے، کوئی شک نہیں. اس کا یہ مطلب کہ پاکستان کی عوام اس کی قیمت چکائے؟ آپ کی محترمہ کی سسٹر ان لا ہیلتھ منسٹر صوبے کی بن جائیں، ان کی دوسری سسٹر ان لا بن جائیں MP. یہ پاکستان اب یہ کب تک یہ قرضہ پاکستان چکائے گا؟ مجھے یہ بتا دیں سر. بالکل کھڑے ہیں ان کے فرزند، کون ان کو منع کرتا ہے؟ جمہوریت میں تو یہ ہوتا ہے، لیکن کیا اس پارٹی میں کوئی اور پڑھا لکھا انسان نہیں ہے؟ اعتزاز احسن نہیں ہے، نوید قمر نہیں ہے، نفیسہ شاہ نہیں ہے؟ انہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں نہیں دی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اعتزاز احسن اور اس کے خاندان نے قربانیاں نہیں دی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہنا ربانی کھر نے اس پارٹی کی خدمت نہیں کی. ان کو حق نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے، ساری عمر بھٹو خاندان ہی رہے گا. یہ کیا بات؟ نہیں، کس آدمی کو وزیر بلاول بنانا ہے، کس صاحب بلاول صاحب نہیں، بلاول صاحب بے شک بی بی محترمہ شہید کے فرزند ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ بادشاہت تو ان کو ہاتھ میں دے دیں. یہ پھر بادشاہت ہے کہ جمہوریت ہے، آپ فیصلہ کر لیں، اب میں فیصلہ آپ پہ چھوڑ. کس آدمی کو وزیر بنانا ہے، کس آدمی کو نہیں بنانا، آپ نے ان کی نن کا حوالہ دیا. جو بھی آدمی الیکٹ ہو کے آتا ہے، چاہے وہ کسی کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اگر وہ میرٹ پہ ہے تو اس کو منسٹر بنانے میں کیا حرج ہے؟ یہ تو سیٹ جمہوریت ہے. سیٹ کیسے ملتی ہے ان کو؟ کس میرٹ پہ ان کو سیٹ ملتی ہے؟ وہ الیکٹ ہو کے میرٹ آئی کیا ہیں، ہے؟ الیکشن جیت کے آئی ہیں. ڈاکٹر عذرا سیٹ جو ہے کیسے وہ ان الیکشن کو جیت کے سیٹ آئی ہیں. ان کو سیٹ کیسے ملی؟ پاکستان میں سندھ میں اور کوئی خواتین نہیں تھی، انہی کو سیٹ دینی تھی، نہیں، الیکشن جیت کے وہ بھی آ جاتی. کسی آدمی کو سیٹ دینا نہ دینا یہ تو پارٹی ہیڈ کا فیصلہ ہے نا. اب جیسے پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ باہر یہی تو میں بیٹھی کہہ ہوئی رہی ہوں ہے. آپ کو، تو میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں، کہ جب پارٹی ہیڈ اپنی بہنوں کو دے گا سیٹیں تو پھر تو گئی آپ کی جمہوریت. پھر ووٹ کو عزت ہو کدھر سے؟ اچھا، آپ اور مجھے صرف یہ بھٹو، میں صرف بھٹو کے خاندان کی بات نہیں کرتی ہوں. پیپلز پارٹی میں ذرا نظر دوڑا لے، ہر کوئی کسی کا بھائی ہے، چاچا ہے، ماما، کزن ہے، تایا، بیوی ہے، ہر کوئی بلا تفریق. سیم تھنگ with PMLN. آپ ان کی ریزرو لسٹ دیکھ لیں خواتین کی کہ وہ کون ہے، کس کی نیس ہے، کس کی بیٹی، کس کی بہن، وہ آپ دیکھ لیں. اچھا، بہت ہم نے سیاست پہ بات کر لی اور پیپلز پارٹی پہ بھی بات کر لی. آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ امید رکھی جائے کہ اگلے انتخابات میں خان صاحب ان لوگوں کو ٹکٹ دیں گے جو لوگ 22 سال سے خان صاحب کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اور یہ جو پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جائے گا؟ سجاد صاحب اس پہ اتنی گفتگو ہو سکتی ہے نا. میں آپ کو اپنا ایگزامپل دیتی ہوں. یہ مشکل ایگزامپل ہے، یہ مشکل مثال ہے، لیکن میں دے رہی ہوں. میرے والد صاحب ناراض ہو گئے تھے PTI سے 2014 میں، اور وہ اس بات پہ ناراض ہوئے تھے کہ یہ جو ہمارا دھرنا ہونے لگا تھا، میں دھرنے میں چھپ چھپ کے بیٹھی ہوتی تھی اور میرے والد صاحب دھرنے سے ناراض تھے. ان کے اپنے کلچرل ریزنز تھے، وہ ایک پرانی سوچ والے تھے، ایک دوسری دنیا کے تھے، KPK سے تھے، کنزرویٹو تھے. مجھے PTI نے سیٹ آفر کی، ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ. چاہیے نہیں تھا کہ میرے والد کی ناراضگی کو ایک ایکسکیوز بنا کے مجھے سیٹ نہ دیتے. انہوں نے بڑے کن پت کا اظہار کیا، ہماری جو ہسٹوریکل ناراضگی تھی اس کو پیچھے کیا، اور مجھے سیٹ ملی صرف ٹیکنوکریٹک پہ، میری CV کی بیسس پہ، کیونکہ میں PTI کا کام کر چکی تھی. میں PMLN کا بھی کام کر چکی ہوں، میں پیپلز پارٹی کا بھی کر چکی ہوں، میں ٹیکنوکریٹ ہوں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا PTI کو ڈیفینڈ کرنے سے کسی اور کو. میں آپ کو اتنا بتا سکتی ہوں، ٹک ٹاک کی آپ نے بات کی نا، 22 سال سے میں اس ملک کی معیشت کو دیکھ رہی ہوں، اور میرا معیشت بھی نیچے جاتی گئی، اور میرا دل ڈوبتا تھا کہ میں دیکھتی تھی جو حکومتی فیصلے ہوتے تھے اپنے دوستوں کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے. پرائم منسٹر اس کو سیٹ دیں جو سیٹ ڈیزرو کرتا ہے. بے شک ہمارے ورکرز ہوں گے 22 سال پرانے، 25 سال پرانے، 10 سال پرانے، لیکن اگر وہ بندہ ڈیلیور نہیں کر سکتا سوائے ایک چیئر لیڈر ہونے کے. اب آپ ایک بندے کو رکھیں جو نہ اردو بول سکتا ہو، نہ انگریزی بول سکتا ہو، نہ پشتو بول سکتا ہو، صرف آپ نے اس کو رکھا کہ وہ لوئل ہے آپ کو. آپ کیا پاکستان سے وفا کر رہے ہیں؟ آپ نے پاکستان میں ٹیکنوکریٹس لے کے آنے ہیں، آپ نے پاکستان میں قابل لوگ لے کے آنے ہیں، کہ آپ نے وفادار، آئیڈیلی تو وفادار بھی ہو اور قابل بھی ہو. لیکن جب وہ قابل نہیں ہوتا ہے، آپ نے اس کو ریوارڈ دینا ہے، تو آپ عوام کے ساتھ کھیلیں گے؟ نہیں، آپ اس کو کچھ اور دے دیجیے گا جو وہ کر سکتا ہے. پارٹی کے اندر کوئی پوزیشن دے دیں. آپ کو ہر کسی کو MNA MPA نہیں بنانا، آپ ان کو پارٹی سیٹس دیں. آپ نے MNA MPA اس بندے کو بنانا جو ڈیلیور کر سکے، یا اپنے حلقے کے لیے یا اپنے ملک کے لیے.
آپ نے تعلیم کی بات کی. دیکھیں پاکستان میں جمہوریت ہے اور اگر کوئی اس کے حلقے کے لوگ کسی ان پڑھ آدمی کو جو ہیں وہ ووٹ دے کے کامیاب کرتے ہیں تو کیا ان کو بین کر دیا جائے کہ جی آپ کے پاس کیونکہ آکسفورڈ کی ڈگری نہیں ہے تو آپ جو ہے الیکشن میں نہیں حصہ نہیں نہ لیں؟ نہیں، بالکل نہ بین کرے، لیکن اسے توقع پھر مت رکھے کہ وہ منسٹر بن جائیں اور پھر وہ فائلیں نکالیں. ان سے یہ توقع نہ رکھیں. جب عوام جن غیر لوگوں کو تعلیم ووٹ. یافتہ ہونے سے، بالکل غیر تعلیم یافتہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انڈیا میں تو جیل میں لوگ بیٹھے تھے الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں. جو میں بات کر رہی ہوں کہ خان صاحب نے وہ ٹیم بنانی ہے، ٹکٹ اس بندے کو دینا ہے جو ڈیلیور کر سکے. سمپل. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ملک کی معاشی صورتحال ہے اور جو ٹیکس کے اہداف رکھے گئے ہیں، تمام ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ فگرز فیک ہیں اور حکومت یہ ٹیکس اہداف پورے نہیں کر سکے گی. فیک نہیں، ان ریئلسٹک کہہ رہے ہیں، ایمبیشس کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کو جو بجٹ کی جو بیسک بات نہیں سمجھ آ رہی وہ یہ ہے. دیکھیں پہلے بھی منی بجٹ آتے رہے ہیں، اگر ضرورت پڑی ہم اس کو ریوائز کر لیں گے. قرآن کے الفاظ تو یہ ہے نہیں اور ہزاروں دفعہ ہو چکا ہے. لیکن جو ضروری بات ہے اس بجٹ میں جو کسی کو زیادہ سمجھ نہیں آتی، ہم کوشش کریں کہ معیشت کو ہم نے نئے ٹیکس نہیں ڈالے. ہم کوشش کریں، اور آپ یاد رکھیے میں دوبارہ پہ شروع میں آپ کو بتایا شو کہ 134% ہمارا نان ٹیکس ریونیو بڑھا تھا اس کا. ٹھیک، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کوشش کریں کہ نان ٹیکس ریونیو بڑھائیں. کیسے؟ سی این آئی سی کی کنڈیشن ہم نے 50,000 سے لاکھ روپے پہ کر دی تاکہ ریٹیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کو فائدہ ہو. ہم کوشش کریں کہ بینکنگ سے جو احساس آپ کا ایمرجنسی کیش پروگرام تھا اس کی وجہ سے تقریباً 2.5 ملین بندہ یعنی کہ 25 لاکھ بندہ ہم کوشش کریں کہ بینکنگ سرکل میں آئے. اس وقت پاکستان کا 1% بندہ بینک اکاؤنٹ ہے اس کا، یعنی کہ 22 لاکھ لوگ. ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں کہ خواتین بینکنگ نیٹ میں آئیں، کیونکہ جتنی آپ کی اکانومی ڈاکیومنٹ ہوگی، جو ایف اے ٹی ایف کا تاج ہمارے سر پہ رکھ کے گئی تھی اپوزیشن والے، ایف اے ٹی ایف کو بھی ہم ڈیل کر پائیں، ملک کو ڈاکیومنٹ کریں، ڈیجیٹائزیشن کی طرف جائے. جی دنیا جا رہی ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی طرف، ہم اسی ٹیکسٹائل میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ ٹیکسٹائل، قالین اور یہ سپورٹس گڈز اور سرجیکل گڈ، سیالکوٹ کا سر ہم نہیں چھوڑ رہے. وہ بھی باقی پاکستان کو بھی تو بڑھاؤ نا، صرف سیالکوٹ کو بڑھانا ہے، سندھ کو نہیں بڑھانا، بلوچستان کو نہیں بڑھانا. کاٹن لگاؤ بلوچستان میں، کاٹن وزیر کیوں نہیں اعظم لگتے؟ عمران خان جی سے ان کے جو اتحادی ہیں وہ ناراض ہوتے جا رہے ہیں. اور کورونا کا بتائیں کہ کورونا پہ حکومت کیا کرے گی؟ کچھ عوام کو امید تو دلائیں کہ کوئی بہتری ہوگی کہ نہیں ہوگی. بالکل ہوگی. جی دیکھیں، ایس ایم ای یعنی اسمال میڈیم انٹرپرائزز کے لیے 50 ارب کا پیسہ مختص کیا گیا کورونا کے دوران. یہ بجٹ سے پہلے ہم نے کیا. 1.24 ٹریلین کا ہم نے بجٹ دیا، جس میں 480 بلین ہم نے دیا انڈسٹری کو، اسمال اور میڈیم کو، زراعت کو. ہم نے لوگوں کے لیے نوکریوں کریٹ کرنی ہے. یاد رکھیں پی ایس ڈی پی اور اے ڈی پی سے نوکریاں نہیں کریٹ ہوتی ہیں. نوکریاں آپ کی کریٹ ہوتی ہے پرائیویٹ سیکٹر. دنیا میں آپ دیکھ لیں نوکریاں کیسے بنتی ہے. پاکستان میں ہر بیچارہ بندہ کوشش کرتا ہے، ایم اے پاس لڑکا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے کلاس 4 کی نوکری مجھے دے دے، رزق میرا چلا دیں. بیڑا غرق کر چکے ہیں اس ملک کا یہ لوگ. اب کوشش ہو رہی ہے مشکل فیصلے کر کے آگے بڑھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو ہمارا ٹارگیٹ اگلے سال جی ڈی پی کا، اس کے ہم لگ بھگ پہنچیں گے. -4 سے ہم 2.4 تک نہ پہنچ پائے تو 2 تک ضرور انشاءاللہ پہنچیں گے. نہیں پہنچیں گے تو میں بھی ادھر ہوں، آپ بھی ادھر، اس پہ ڈسکشن پرائم دوبارہ منسٹر کر سے لیں تو گے. اپنے اسی اتحادی طرح ناراض ہوتے عوام پہ جا ہم نے رہے ہیں. کوئی پرائم منسٹر عمران خان جی سے تو اپنے دیکھیے اتحادی ناراض ہوتے دیکھیے جا رہے ہیں. جی سجاد صاحب، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہمارے اتحادی ہیں یا کسی اور حکومت، اتحادی ہوتے ہیں ہمیشہ پاکستان میں. ایبسولوٹ ون ہماری نہیں تھی. اب ہم نے اتحادیوں کے ساتھ کچھ وعدے کیے تھے ڈیولپمنٹ کے. کرونا کی وجہ سے بہت ساری چیزیں برباد ہو چکی ہیں، ہم نہیں ڈیلیور کر پائے، کریں گے انشاءاللہ. لیکن دیکھیں اگر آپ ایک پرٹیکولر اتحادی کی بات کریں جو بی این پی ہے، میں اس کی بات ایک سائڈ پہ رکھتی ہوں. میں صرف آپ سے بلوچستان کی بات کرتی ہوں. تیسری دفعہ میں آج یہ کر رہی ہوں بات کہ بلوچستان کے گلے شکوے اپنی جگہ صحیح ہیں. بلوچستان کے ان کو 70-72 سال ہم نے افریقہ کی طرح استعمال کیا. ان کی معدنیات، ان کا سونا، ان کا تیل، ان کا گیس ہم نے لیا اور ان کو نہیں دیا. این ایف سی ایوارڈ کا بہانہ کر کر کے ہم نے ایک صوبے کو مالا مال کر کے بلوچستان کو برباد کر دیا. ان کا گلہ کیا صحیح نہیں بنتا؟ وہ ٹھیک نہیں کہتے. اور شیرین مزاری صاحبہ واحد میں نے دیکھی ہے حکومت کی منسٹر، پچھلی حکومتوں میں میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ ہیومن رائٹس کا منسٹر کھڑا ہو مینگل صاحب کے ساتھ اور ان کو کہے کہ سر آپ جو کہہ رہے ہیں مسنگ پرسنز میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ تو امبیرسمنٹ ہوئی کہ بی این پی کے جو مسنگ پرسنز ہے، کچھ ایران سے نکل رہے، کچھ افغانستان نکل رہے، تو ان کو بھی پھر یہ بات اپنی طرح ریوائز کرنی پڑی کہ اس میں بہت سارے لوگ مسنگ پرسنز ٹیررزم کی مد میں چھپ گئے تھے. تو انشاءاللہ یہ چیز ہم ٹھیک کریں گے. یہ ہر چیز جائے گی. آپ نے دیکھیں اگر ہمیں یہ بہت کلیئر کٹ بات ہے، اگر ہمارے جو ہیں الائز ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو حکومت گر جائے گی نا. اس اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن خان صاحب نے 10 دفعہ بولا ہے کہ میں حکومت کے گرنے سے نہیں ڈرتا، میں نہ جان کے جانے سے ڈرتا ہوں، لیکن کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا اپنے پرنسپلز پہ. یہی عمران خان آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جب یہ 5 سال کا خاتمہ ہوگا، اللہ دوبارہ کورونا جیسی آفت نہ لے کے آئے،
آپ دیکھیں گے پاکستان کہاں ہوگا اور دنیا بات کرے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لنڈن یا پیرس بنیں گے، لیکن جو اس ملک کی اسٹرکچرل ڈیفالٹس ہیں، جو آپ کہتے ہیں ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہے زلزلے کے نیچے جو زمین ہلتی ہے، ہم اس زمین کو جوڑیں گے کہ ہمارے بعد جو حکومت آئے، چاہے ہم ہو چاہے دوسرا ہو، یہ گلے شک بناؤ کہ ہمارے لیے گن چھوڑ کے گئے جو ہم گلے. بہت بہت شکریہ میڈم، آپ نے بڑی امید افزا بات کی، عوام کو بڑی آپ نے ہوپ دلائی. ویسے صورتحال جو ہے وہ اس کے سارے برعکس لگ رہی ہے، لوگ مشکلات کا شکار ہیں. اللہ کرے آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ پوری ہو جائیں. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے تحریک سجاد صاحب انصاف ایک کی بات رہنما کہوں، کی گفتگو ایک سنی. بات کہوں، ایک اسی کے چھوٹی ساتھ بات. آپ سجاد ترین، جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی ہاں ایک آخری بات، یہ تھوڑا آپ نے لوگوں کی امید کی بات کی، آپ اس میں تھوڑا ڈال دیے گا اپنے طریقے سے. جی وہ صرف میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں جب قائد اعظم نے پاکستان بنایا تو سب سے پہلے انڈیا نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہمیں کچھ اب ہمارا سامان نہیں ملا، نہ فوج کا نہ سویلینز کا. اور سب سے پہلے انگریز سر ونسٹن چرچل، جس کو دنیا ایک جینیس مانتی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ملک ہم نے چوروں کو اور بدذات لوگوں کو دیا، یہ ملک کبھی نہیں بچے گا. آج پاکستان زندہ ہے، قائد اعظم کا خواب زندہ ہے. ٹھیک ہے، وہ خواب ابھی پورا نہیں ہوا جس پاکستان کا وہ خواب دیکھ رہے تھے، لیکن اسی طرح پی ٹی آئی کا جو خواب ہے، عمران خان صاحب کا جو خواب ہے نئے پاکستان کا، وہ انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا. بہت لوگوں سے نہیں بہت گھبرانا، شکریہ. لوگوں بہت کی بہت باتوں سے نہیں شکریہ ڈرنا. میڈم، آپ نے عوام کو امید دلائی. ناظرین، آپ نے تحریک انصاف کے رہنما کی گفتگو سنی. وہ بتا رہی تھیں کہ بہت اچھی حالات ہو جائیں گے، نوکریاں بھی ملیں گی، امید کی جا سکتی ہے. اللہ کرے جو انہوں نے باتیں کی ہیں پی ٹی آئی اس پر عمل بھی کرے. اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.